أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و احادیث کے ذریعے روحانی اور جسمانی علاج کے جواز میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بدنی بیماریوں کے لیے جیسے مادی اشیاء میں علاج کے خواص پیدا فرمائے ہیں، بالکل اسی طرح قرآنی آیات اور ادعیہ ماثورہ میں بھی علاج کی تاثیر رکھی ہے، جیسا کہ فرمان رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، الفاتحۃ شفاء لکل داء، سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا لکھ کر اپنے چھوٹے بچوں کے گلے میں لٹکا دیتے اور جب وہ بڑے ہو جاتے تو ان کو یاد کرا دیتے، اور تقریباً سب اہل اللہ نے ایسے معمولات نقل فرمائے ہیں جو ان کے نام سے کتابوں کی شکل میں موجود ہیں۔ اس لیے قرآنی آیات اور ادعیہ ماثورہ کے ذریعے علاج کے جواز میں کوئی شک نہیں، بشرطے کہ شرعی حدود کی رعایت قائم رہے اور ایسے تعویذات اور کلمات جن میں شرکیہ کلمے ہوں ان سے بچا جائے، کیونکہ شرک سے بچ جانا ہی ان گنت بیماریوں کا علاج ہے۔ قرآنی وظائف سے کما حق ہوئی استفادہ توحید کے راستے پر چلنے والا اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہی کر سکتا ہے۔ قرآن کریم روحانی اور جسمانی دونوں قسموں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور خود جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشکلات، بیماریوں اور آفات میں قرآن کریم کے ذریعے علاج کی تلقین فرمائی ہے۔ امت کے اہل علم میں شفا بالقرآن کا بھی معمول رہا ہے، اور اس کی برکت اور افادیت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا۔ آج کے دور میں جب کہ عملیات میں کالے علم اور دوسری بہت سی خرافات کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کے ذریعے علاج کو فروغ دینا اور عام لوگوں کو مشکلات اور بیماریوں میں آسانی مہیا کرنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور جو لوگ اس کی شرائط و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے صحیح طریقہ سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ بلا شبہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ صبح اور شام تین مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے سے ہر اس چیز کے شر سے اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ کلمات جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں، ان کی فضیلت اس طرح ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جو شخص کسی منزل پر یعنی کسی مقام پہ کسی جگہ پہ اترتے وقت یہ دعا پڑھے، یعنی یہاں کوئی بندہ قیام کرنا چاہتا ہے، کچھ وقت گزارنا چاہتا ہے، تو وہاں سے کوچ کرنے تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ جو شخص شام کو 3 مرتبہ یہ کلمات
کہے گا تو اس رات اس کو کوئی ڈنگ مارنے والی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ امام احمد اپنے مسند میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارقا يطرق بخير یا رحمان۔ ان الفاظ کی فضیلت حضرت عبد الرحمن بن خنبش التمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک ایک رات شیاطین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وادیوں اور گھاٹیوں سے حملہ آور ہوئے، اور ان میں ایک شیطان کے ہاتھ میں آگ کا ایک شعلہ تھا جس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو جلانا چاہتا تھا کہ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو میں کہتا ہوں وہ کہیں، اور اوپر والی ساری دعا پڑھی تو ان شیاطین کی آگ بجھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دی۔